اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سورة مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو ان کو بھی بلا لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ تمہاری بات کا جواب نہ دیں تو کہہ دیجئے اب تو یقین کر لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس کیا تم اب مسلمان ہوتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہیں تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا بھگتا دیں گے اور اس میں ان کو کچھ کمی نہ ہوگی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ یہاں کیا تھا وہ سب اکارت ہو گیا، اور جو کچھ آئندہ کریں گے وہ بھی ضائع ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدل ذات امامنا مہدی موعود علیہ السلام خلیفہ دوم داماد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا آج سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ کی عروس مبارک کے موقع پہ 14 شوال اس مہینے کی 14 تاریخ ہے، بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عروس مبارک ہے۔ ایک اہم واقعہ ساری قوم سے جو ہے جڑا ہوا ہے، بلکہ حجت مہدی ہے، یعنی آپ کی شہادت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے مہدی ہونے کی حجت ہے، تو کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی لیے جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور اس کے سلسلے میں پیچھے سے تفصیل آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے بچپن کے واقعات، جوانی کے، اور اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ملاقات کے واقعات، ساتھ رہنے کے واقعات، بشارات، پھر مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد 20 سال کا جو عرصہ رہا اور اس میں جو مہدویوں کے اوپر اذیتیں ڈالی گئی، جو ٹف سخت ترین جو دور تھا، اس کے جو ہے چند چیدہ واقعات جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ پھر آخر میں جنگ بدر ولایت جسے کہا جاتا ہے، یہ 2 روزہ جو جنگ ہوئی، جس میں جو ہے پہلے روز بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے 20 سال پہلے کہا تھا اسی طرح جو ہے آپ کو فتح ہوئی، اور دوسرے روز جیسا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کہا تھا آپ کو شہادت بھی اس طرح کہ سر جدا، تن جدا اور پوز جدا۔ یہ امامنا مہدی موعود السلام نے 20 سال پہلے کہا تھا کہ بھائی سید خنمیر پہلے روز فتح تمہاری ہوگی، اگرچہ کہ جو ہے تم تنہا رہو اور سارا عالم ایک طرف رہے، اور دوسرے روز تمہاری فتح، تمہاری جو ہے شہادت ہوگی، اور سر جدا ہوگا، تن جدا ہوگا، پوز جدا ہوگا، تینوں علیحدہ دفن ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سمجھنا بندہ مہدی موعود نہیں ہے۔ اسلام نے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے جو ہے حجت پیش کر دی، قرآن کو جو ہے پیش کر دیا گیا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کر دیا گیا، پھر میں اسلام نے جو ہے یہ حجت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش کی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں اسلام کی زندگی کے بعد ایسا واقعہ ہونا ہے، اگر خدا نہ خواستہ نہ ہو، اس وقت نہ ہو تو جو ہے امام اسلام کی اسلام خود فرماتے ہیں کہ بندہ مہدی موعود نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس شہادت کے واقعے سے ہر بچے کو مہدوی جو ہے واقف ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اسی سلسلے کے تحت جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ کی جو ہے سیرت مبارکہ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ عام طور پہ ہماری قوم میں ہر بزرگ کو بندگی میں کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے یہ نام بندگی میں سے اتنا زیادہ جڑا ہے
کہ جو ہی بندگی میاں کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے بندگی میاں شیخ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تھوڑا سا کیونکہ ہماری ہر نشستیں جو ہے اکثر جو سیریز چلتی ہے وہ صرف 10-15 منٹ کی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ خصوصی نشستوں کا اہتمام ہے اسی لیے جو ہے تھوڑی سی جو ہے نشستیں بڑی ہوگی، 15-20 منٹ کی بعد 25 منٹ کی، اور جب آخر میں جنگ کے واقعے جب پیش کی جائیں گی تب جو ہے آدھے پون گھنٹے کی نشستیں ہوگی، آپ کو پہلے سے اطلاع دی جائے گی تاکہ وقت آپ کو جو ہے پہلے سے معلوم ہو، اگر کچھ کام وغیرہ ہو تو آپ جو ہے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشر نہیں ہے۔ بندگی میں شیخ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ آپ کے ایک شعر کے ساتھ جو ہے آغاز کرتا ہوں کہ خود بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے جو جڑ گئے تھے کہ تو ہوا رہا نہ مجھ میں ہوں سو سہاگا جل گیا بچا سو کنچن تو۔ آپ کے سامنے اس ذات بابرکات کی سیرت پیش کی جا رہی ہے جو خود فرماتے ہیں کہ جو ہے تو ہوا، صرف اب تو ہی ہے، رہا نہ مجھ میں ہوں، اب میں پناہ کچھ بھی نہیں یہاں پہ، آپ صرف نام کے سید خنمیر ہیں، سراپا جو ہے اللہ کی ذات میں فنا ہو چکے ہیں۔ تو بندگی میں رضی اللہ عنہ کی جو ہے سراپا جو ہے جو سیرت مبارکہ ہے وہ فنا فی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کام آپ کے تحت لے رہا ہے، مبشر خدا ہے، مبشر رسول ہے۔ رسول صلی نے بھی جو ہے آپ کے احادیث میں ملتا ہے، آپ کے تعلق سے بشارت دی ہے، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بیش بہا بشارتیں آپ کو دی ہے۔ بہرحال سیرت مبارکہ کا مختصر سا بچپن کے واقعات، پیدائش کے واقعات، اور آپ کی والدہ بزرگاں نے جو خواب دیکھے ہیں بندگی میاں رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے قبل جب آپ کو حمل تھا، وہ واقعے بھی جو ہے آپ کے سامنے آج کی نشست میں مختصراً پڑھ کے سنا دیے جاتے ہیں۔ یاد ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام اور بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حضرت سید علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور میں اسلام اور بندگی میں ان کا سلسلہ جو ہے 11ویں اوپر کرسی پہ جو ہے مل جاتا ہے۔ آپ کے اجداد دونوں مہدی موعود اسلام کے اور بندگی میں ان کے اجداد جو ہے بغداد وغیرہ سے ہجرت کرتے ہوئے سمرقند سے جو ہے ہندوستان آگرہ تشریف لائے تھے، پھر یہاں سے میں اسلام کے جد جو ہے جونپور کی طرف گئے، اور بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے جد جو آگرہ کے قریب بیانہ ہے وہاں کے علاقے میں جو ہے آپ آ کے ٹھہرے تھے، اور اس کے بعد اس کو باڑی بھی کہا جاتا تھا، اس لیے جو ہے آپ کے خاندان اور ننان والوں کو جو ہے باڑی وال کہا جاتا ہے۔ وہاں سے پھر ہجرت کرتے ہوئے گجرات تشریف لائے، اور اب یہ کوئی دیکھیے معمولی گھرانہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ امام اسلام کا گھرانہ بھی بہت شاہی گھرانہ تھا، اور بندگی میاں رضی اللہ عنہ گھرانہ بھی بہت شاہی گھرانہ تھا۔ یہ جو ہے وزراؤں میں عمراؤں میں جو ہے ان کے پوسٹ تھے، زمیندار تھے، جاگیردار تھے، منصبدار تھے، ایک ایک آدمی کے نیچے جو ہے 60,000 کا جو ہے منصب تھا، 60,000 جو ہے سواروں کا منصب تھا۔ پٹن جو ہے بندگی میاں کی نانا کی جو ہے جاگیر تھی، کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو جو ہے بہت بڑے بڑے منصبدار تھے۔ اسی طرح امام اسلام کے بعد جو ہے والد بزرگوار ایمبیسڈر جو ہے بنا کے بھیجے جاتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانا ہے تو بندگی میں اسلام کے والد جو ہے ایمبیسڈر جو ہے بنا کے بھیجائے جاتے تھے۔ اسی طرح جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے ددیال اور خصوصاً ننیال جو ہے کافی بڑے منصبداروں کا جو ہے یہ قوم تھی، اور باڑی وال کے نام سے جو ہے مشہور تھا آپ کا ننیال۔ آپ کے یہ والد بزرگوار امیر سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پوسٹ پہ تھے سلطان محمود بیگڑے کے پاس، آپ جو ہے ایک فوج میں سپہ سالار بنا کے جو ہے ہندوؤں سے لڑنے کے واسطے بھیجائے گئے تھے، وہیں پہ جو ہے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اب ان کا جو انعام تھا ان کے بچوں کو بھی جو ہے بہت سارا انعام جو ہے دیا گیا تھا۔ تو بہت بڑے پوسٹ تھے، بہت بڑے گھرانے سے، اچھے گھرانے سے، جہاں پہ اچھا کھایا جاتا، اچھا پیا جاتا، اس گھرانے میں رہتے ہوئے لیکن جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو ہے دل میں جو ہے ان کی دنیا سرد تھی، بالکل دل سے جو ہے شروع سے تمام گھرانے والے جو ہے طالبان مولا رہا کرتے تھے۔ تو یہ گھرانے میں امیر سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے پہلے سے شہادت واقع ہوئی ہے، جب بندگی میں ان کی جو ہے عمر جو ہے کچھ 3 یا 4 سال کی تھی، اس وقت شہادت ہوئی ہے۔ بہرحال امیر سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نکاح بی بی خنزہ بوا تاج رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا باڑی وال کے خاندان میں۔ یہ بہت بڑا خاندان تھا، میں اسلام نے جو اس خاندان کے تعلق سے بشارت بھی دی ہے، اکثر اس خاندان والوں نے سارے کے ساروں نے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق بھی کی ہے، یاد رکھ لی اس خاندان والوں کو بھی۔ تو بی بی خنزہ بوا تاج رحمۃ اللہ علیہ کا عقد جو ہے بندگی میں رضی کے والد امیر سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ تو نکاح کے بعد جو ہے آپ کو پہلے بیٹی ہوئی، پھر دوبارہ پھر بیٹی ہوئی۔ اکثر امید ہوتی ہے بیٹے کی، ہر طرح رہا ہے، یہ فطرتی تقاضا رہا ہے، بیٹے کی امید رہتی ہے۔ پھر تیسری بار حمل ہوا، تیسری بار بیوی پریگننٹ ہوئی، تو اب 2 بیٹیوں میں بیٹے پیدا ہونے پہ اب جو بندگی میں کی والدہ تھی تھوڑا بے چین تھی، فکر مند تھی، اور یہ فکر جو ہے ایک رات کو جو ہے اپنی ماں کے گھر آئی ہوئی تھی، وہاں پہ جو ہے یہ فکر رکھی ہے کہ جو ہے اس سے پہلے بھی جب باندھی حاملہ ہوئی تھی تو سسرال والوں نے یہ امید باندھی تھی کہ جو ہے اللہ بیٹا دے گا، لیکن دونوں مرتبہ بھی جو ہے اللہ نے بیٹی دی ہے۔
اگر اس بار بھی اللہ کی مرضی ایسی ہی رہی تو میں بہت شرمندہ ہو جاؤں. تو ماں نے دلاسا دلایا، اللہ والے تھے سارے، ماں نے دلاسا دلایا، اللہ سے امید باندھی. اس کے بعد جو ہے بیوی اس رات سو گئے. تو بیوی نے جو ہے اس رات پہلا خواب دیکھا. دیکھیے 2 خواب، اب حاملہ ہیں. خواب دیکھا بیوی نے. خواب اس طرح سے تھا کہ آسمان سے آفتاب یعنی سورج زمین کی طرف اترتا چلا آیا. یہ منظر دوسرے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ خود بھی دیکھ رہی ہیں. آفتاب بالکل نیچے اترا، بیوی کے سر پر آیا اور غائب ہو گیا. جب بیوی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پہلی بار جنین کو پیٹ میں حرکت کرتا ہوا محسوس کیا. پیٹ میں بچے کو حرکت کرتا ہوا پہلی مرتبہ محسوس کیا. نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا، وضو کر کے نماز ادا کی، اور جب صبح ہوئی اور دن چڑھا تو ملک خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ جو بیوی کے بھائی ہیں اور بندگی میاں کے ماموں ہیں، حسب عادت اپنی بہن سے ملنے جو ہے گھر تشریف لائے. بیوی نے اپنے بھائی سے رات کو دیکھا ہوا خواب بیان کیا. ملک خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ خواب سن کر بے حد خوش ہوئی اور اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ بواتاج، اللہ تعالیٰ تم کو بہت بزرگی والا لڑکا عنایت کرنے والا ہے جو بہت نامور ہوگا اور قبیلہ پرور ہوگا. تو جو ہے پہلی بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں ایک بیٹا عنایت کرے. آپ کے ماموں بھی جو ہے کافی زاہد اور پرہیزگار جو ہے اس وقت کے ایک ولی کامل تھے، کیونکہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام جب پٹن تشریف لائے ہیں، آپ کا انتقال تو ہو چکا تھا، تو آپ کے زہد کی، آپ کی جو ہے اس مسکنی کے بارے میں جو ہے تذکرہ ہوا اسلام کے سامنے. تو اسلام نے پوچھا کہ ملک خدا بخش کہاں ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ میران جی ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو اسلام نے فرمایا تبھی تو وہ جو ہے ہم سے آ کے نہیں ملے، وہ مردان خدا تھے، وہ اللہ والے تھے. میں اسلام نے ان کو جو ہے یہ بشارت دی، ورنہ وہ رہتے تو جو ہے ہم سے آ کے ملتے. تو بہرحال ملک خدا بخش رحمۃ اللہ نے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو لڑکا عنایت کرے گا. اب یہ پہلا خواب تھا، یہ بشارت دی گئی. اب دوسرا خواب دیکھیے کتنا اہم ترین خواب ہے. بیوی خنزہ بواتاج نے دوسرا خواب اس وقت دیکھا جب کہ جو ہے صدیق ولایت کا حمل قرار پائے ہوئے 7 مہینے گزرے تھے. بندگی میں ان کا حمل ہوئے 7 مہینے گزرے تھے. بیوی نے خواب میں دیکھا، دیکھیے بڑا اہم خواب ہے. بیوی نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں، ایک اجدام ہے، اور ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ دیکھو اب بادشاہ آتا ہے، اب بادشاہ آتا ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص یہی خیال کر رہا ہے کہ بادشاہ میرے اپنے گھر آئے گا اور شاہی سلطنت مجھ پر نوازش کرے گا. اسی امید اور آرزو کے ساتھ ہر شخص اپنے گھر کو سجا رہا ہے. تو بیوی خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ایک دھوم دھڑاکا ہوا ہے سارے شہر میں کہ جو ہے بادشاہ آ رہا ہے، اور ہر ایک کو امید ہے کہ بادشاہ جو ہے میرے گھر آئے گا، اور اسی امید میں ہر شخص جو ہے اپنے گھر کو سجا رہا ہے، سنوار رہا ہے. الحاصل کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ عالی نشان کے فراش نوکر چاکر آئے. تو بیوی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ آنے سے پہلے بادشاہ کے نوکر چاکر جو ہے بیوی کے گھر پہ تشریف لائے، اور بیوی خنزہ بیوی خنزہ تاج کے گھر میں داخل ہوئے. شاہانہ فرش اور بادشاہ کے مناسب مقام ساز و سامان ان کے مکان کے صحن میں سجایا. مکان کے درمیانی حصے میں نہایت شاندار اور مرصع تخت بھی لایا اور بچھا دیا. تھوڑی دیر گزرنے نہ پائی تھی کہ شہنشاہ علی مقام کی سواری تشریف لائی اور اس مرصع تخت پر تشریف فرما ہوئی. عصمت پناہ عفت دستگاہ بیوی بواتاج جو قلب طاہر اور دل روشن رکھتی تھی، بادشاہ کی تشریف آوری پر اصل حقیقت سے واقف ہو گئی، اور بادشاہی حقیقی کی جلوہ افروز ہونے کی خوشی اور اس کے جلوے بے مثال جس کی تعریف زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی، اپنی خوشی قسمت پر حیرت اور تعجب میں پڑ گئی. اسی دوران بادشاہ کی سواری آ گئی اور بادشاہ جو ہے بیوی کے گھر میں جلوہ افروز ہوئے. اسی دوران شہنشاہ عالی شان نے حکم دیا کہ خنزہ بواتاج کو حضور میں لایا جائے. بادشاہ کی سواری آنے کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ خنزہ بواتاج کو جو ہے بلایا جائے بندگی میں کے والد صاحب. حکم کے ساتھ ہی آپ کو شہنشاہ عالی مرتبت کے تخت کے روبرو لے جایا گیا. ارشاد شاہی ہوا کہ خنزہ بواتاج آج تمہارے گھر ہم رونق افروز ہیں، خوش ہو اور جو کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگ لو. 3 مرتبہ اسی طرح کا فرمان ہوا. بیوی خنزہ بواتاج نے بادشاہوں کے بادشاہ اور حکم الحاکمین کی جناب میں نہایت ادب کے ساتھ 3 بار بھی جواباً یہی عرض کیا کہ شہنشاہ سے اس کی ذات چاہتی ہوں، شہنشاہ سے شہنشاہی کو چاہتی ہوں. دیکھیے بیوی کی یہ کیفیت ہے. پھر ارشاد ہوا کہ خنزہ بواتاج تم اپنے قرابت داروں کو حاضر کرو کہ ان کو سرفراز کیا جائے. آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو جیسے والدین اور ماموں زادگان کو حاضر کیا، ان کے بچوں کو، اور یہ سب لوگ شاہی خلتوں سے سرفراز کیے گئے، انعامات دیے گئے. پھر ارشاد شاہانہ ہوا کہ بواتاج تمہارے جو کوئی اور رشتہ دار باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی حاضر کرو تاکہ ان پر بھی بخشش کی جائے.
بیوی نے اپنے باقی ایماندار رشتہ داروں کو بھی حاضر کیا اور وہ بھی انعام و اکرام سے سرفراز ہوئے۔ پھر ارشاد شاہانہ ہوا کہ بوا تاج ہم تجھ سے خوش ہوئے، تجھے اور تیری 7 پشتوں کو اور تمام اقربا کو ہم نے بخش دیا، ہم سایہ لوگوں کو یعنی جو تمہارے پڑوسی ہیں ان لوگوں کو، اور اس شخص جو تیرے برتن سے پانی پیا ہم نے اس کو بخش دیا۔ بھی ہوا تاج شروع ہی سے چونکہ عارفہ اور عابدہ تھی، اس خواب سے جو ہے آپ واقف ہوئی، اور الگ صبح ملک خدا بخش سے رات کا اپنا یہ خواب بیان کیا۔ ملک خدا بخش ایک روشن دل بزرگ اور خواب کی تعبیر میں انہیں کمال حاصل تھا۔ فرمایا کہ بوا تاج اللہ تعالیٰ تم کو ایک لڑکا دے گا جو مشرق تا مغرب کا بادشاہ ہوگا، یا وہ لڑکا بین آخر الزماں ہوگا، کیونکہ مہدی کے ظہور کا یہ زمانہ ہے۔ سمجھا؟ جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مشرق سے مغرب تک بادشاہ ہوگا، یا وہ جو ہے بین آخر الزماں ہوگا، مہدی ہوگا۔ کیونکہ خیال کیا کہ پورے مہدی کے صفاتی سے تو حقیقت میں بدلے ذات مہدی آ رہی ہے۔ یہاں پہ مہدی موعود علیہ السلام کی ذات کی جو بدل شہید ہوگی وہ پورے اوصاف لیے ہوئے بندگی میں رنگی ذات بابرکات آ رہی، اسی لیے جو ہے انہوں نے خواب کی یہ بشارت دی۔ اس بشارت کا یہی مطلب تھا، کافی یہ تعبیر تھی کہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کا بدل جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں عنایت کرے گا۔ بہرحال بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 886 ہجری میں اس وقت مہدی موعود علیہ السلام کی وہاں پہ عمر شریف جو ہے 30 سال کی یاد رکھیے آپ، جو ہے اسلام کی عمر 40 سال کی ہے۔ اس وقت جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے پیدائش مبارکہ یہاں پہ ہوئی، وہاں پہ میں اسلام جو ہے اس وقت جونپور سے نکلے ہیں۔ تو بہرحال ادھر بندگی میں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کے بعد ایک فرزند حضرت امیر سید موسیٰ کو ہوئی جن کا نام میاں سید عطن رکھا گیا۔ تو 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے ہیں۔ شروع سے یہ بچے کی عجیب کیفیت تھی، بندگی میں نذیر وطن جو ہمیشہ محو اور مستغرق رہا کرتے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ شروعات میں جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات بھی ہوئے ہیں، جس وجہ سے جو ہے آپ کی تڑپ پیاس جو ہے بہت زیادہ بڑھنے لگی، اور عجیب کیفیتیں آپ کی شروع سے تھی۔ آپ کی فراست بھی، آپ کی انٹیلیجنس وغیرہ بھی جو ہے اتنی عمدہ اعلیٰ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 4 سال کی عمر تھی کہ آپ کے نانا ملک مبارز الملک جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے تعمیر کر رہے تھے، اور بندگی میں وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ بڑے معمار کو، بڑے آرکیٹیکٹ کو جو ہے بلا کے جو ہے پائے وغیرہ جو ہے کھلوائے جا رہے تھے، تو بندگی میں نے دیکھ کے کہا کہ جو ہے جس حساب کی عمارت ہے اس حساب کا پایا نہیں ہے، بلکہ اس کو اور کھودنا چاہیے، زیادہ کھودنا چاہیے، بچے نے کہا۔ تو معمار نے، وہ آرکیٹیکٹ نے جو ہے فوراً جو ہے اپنی غلطی قبول کی اور کہا کہ واقعی میں جس حساب کی جو ہے تعمیر ہونے والی ہے پایا جو ہے کمزور ہے، اس کو جو ہے اور زیادہ کھولنا چاہیے۔ یہ فراست کی 4 سال کی عمر میں، تو 4 سال 6 سال 7 سال میں جو ہے یہ کیفیت معلوم ہو چکی کہ یہ بچہ جو ہے عام بچوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ واض و بیان وغیرہ ہوتا، دوستوں کے ساتھ کھیلنا کودنا وغیرہ ہوتا تو جو ہے یا واض و بیان سنتے، رسول وسلم کے جو ہے صحابہ کا جو ہے تذکار سنتے، تو بندگی میں رضی اللہ عنہ آرزو کرتے کہ اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ کیا آپ حضرت ابوبکر صدیق یا رسول وسلم کے جو ہے صحابہ کے جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو ساتھی کہتے کہ کس طرح اس زمانے میں، اس خراب زمانے میں صحابہ رسول جیسے جو ہے لوگ پیدا ہوں؟ تو بندگی میں فرماتے کیا خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ کہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں؟ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے قادر تھا کہ جو ہے صحابہ رسول کے جیسے لوگ جو ہے پیدا کرنے والا تھا، اور یہاں پہ وہ بشارتیں ملنے والی تھی۔ آپ کو کہا گیا کہ بھائی سید خنمیر تم ثانی ابوبکر ہو، تم اسد اللہ ولایت غالب ہو، تم اسد اللہ غالب الولایت ہو، یعنی ولایت کا اسد اللہ غالب ہو، ولایت کے جو ہے ابوبکر صدیق ہو۔ اس طرح کی جو ہے بشارتیں بندگی میں رضی جو ہے آگے پانے والے تھے۔ اللہ چاہا تو انشاءاللہ اس کی آپ تفصیل سنیں گے۔ بہرحال کچھ 3 سال کی عمر تھی جب آپ کے والد بزرگوار کی شہادت ہوئی، پھر 5 یا 6 سال کی عمر تھی جب جو ہے آپ کی والدہ کا بھی جو ہے انتقال ہو گیا۔ آپ پھر آپ کے ماموں ملک خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے زیر سائے رہے، ان کے بھی انتقال جو ہے جلد ہونے سے اس کے بعد جو ہے ملک مبارز الملک، یہ آپ کے حقیقی نانا نہیں بلکہ نانا کے بھائی تھے، ان کی زیر پرورش جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ بندگی میں سید عطن کی جو ہے پرورش ہونے لگی۔ بڑا امیر گھرانہ تھا، بڑا شاہی گھرانہ تھا۔ اب شروع ہی سے جو ہے کیفیت ایسی تھی کہ جو ہے کسی طرح جو ہے چاہتے تھے کہ جو ہے اللہ کی ذات حاصل ہو جائے، جہاں کہیں پہ کسی بزرگ کو ملتے ان سے جو ہے اپنی پیچیدہ اپنی مشکل کو جو ہے بیان کرتے کہ کیا میری مشکل حل کر سکتے ہو۔ وہ بزرگ جو ہے بڑے آزام کے ساتھ زام کے ساتھ کہتے کہ جو ہے تمہاری مشکل بیان کرو، تو وہ کہتے کہ کیا مجھے آپ اللہ کی ذات دلا سکتے ہو، یا مجھے اللہ کا دیدار کرا سکتے ہو؟ تو جو ہے یہ سوال کے ساتھ ہی جو ہے جو بھی کوئی بزرگ ہوتا وہ حیران اور پریشان ہو جاتا، یہ سوال کا جو ہے جواب کیا دیا جائے۔ بلکہ ایک بزرگ نے یہ کہہ دیا کہ ہاں یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن یہ زمانہ جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے نزول کا قریب زمانہ ہے، ان کا یہ کام ہے کہ خدا سے ان کو ملانا ہے۔ تو روایت میں ہے کہ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ جو ہے آمد مہدی کے انتظار میں بھی تھی، یہاں تک کہ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جب جو ہے 16 سے 17 سال کی ہوئی، تب تک جو ہے آپ کی طلب، آپ کی تڑپ
اتنی کمال کو پہنچ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو خود آپ کے پاس بھیجایا ہے، سمندر چل کے جو ہے اس پیاسے کے پاس آیا ہے۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ ادھر امامنا مہدی موعود علیہ السلام 40 سال کی عمر میں وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے تھے۔ آپ جو ہے پورا ہجرت کرتے ہوئے یہاں پہ نیچے سعود تک آئے ہیں، مکہ معظمہ گئے ہیں، اپنا دعوے مہدیت کیا ہے، پھر مکہ معظمہ سے واپس امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے گجرات تشریف لائے ہیں۔ یہاں پہ احمد آباد میں آپ کا 1.5 سال قیام رہا۔ سال 30 سے ہوتے ہوئے پٹن امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو داخل ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو بشارتیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ مہدی موعود السلام کی آمد پٹن میں جو ہے بندگی میں شاہ خن میر رضی اللہ عنہ کے واسطے تھی، اور ان کے طفیل میں جو ہے دوسروں کے واسطے بھی تھی۔ تو اللہ چاہا تو انشاءاللہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ اور بشارتیں وغیرہ تفصیل ہے۔ یہ شروعات کے واقعات میں تفصیل میں اگر جائیں گے تو وقت تنگ ہے، کافی جو ہے دوسرے اہم جو واقعات ہیں وہ چھوٹ جائیں گے، اسی لیے جو ہے اب اللہ چاہا تو کل سے جو انشاءاللہ کل کی نشست میں بندگی میں جو ملاقات ہے وہ اہم واقعات ہیں، اس کے بعد جو اہم بشارتیں ہیں وہ اللہ چاہا تو جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ پھر آگے جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے جنگ کی تفصیل جو ہر ایک بچوں کو جو ہے واقف ہونا بہت ضروری ہے، ہمارے واسطے ایمان افروز ہے، بلکہ جو ہے یہ حجت مہدی ہے، مہدی موعود کے مہدی ہونے کا پروف ہے۔ آپ کی شہادت، آپ کی جنگ، آپ کی جیت اور آپ کی شہادت، آپ کا سر تن سے جدا ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں، آپ کا 3 الگ الگ جگہ دفن ہونا، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں، تو بلکہ تمام جو سیرت بندگی میاں ہیں وہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے حجت ہے، آپ کے مہدی ہونے کی حجت ہے۔ تو اللہ چاہا تو کل سے تھوڑا سا ٹائم ذرا تھوڑا سا زیادہ لے لیں گے، ایک 20-25 منٹ انشاءاللہ، اس میں جو ہے اگر آپ تھوڑا کمپرومائز کر لیں تو بندگی میاں کی سیرت جو ہے تفصیل میں سننے کا اللہ چاہا تو جو ہے موقع ملے گا۔ تو آخر دعوانا